آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے پرندے کا جس کے بارے میں صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب باتیں بسی ہوئی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے مصیبت کی علامت تصور کرتا ہے، لیکن ناظرین، آج ہم اسی الو کے بارے میں وہ سچائی آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ آپ نے الو کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اداس کیوں نظر آتا ہے؟ آخر اسے سنسان ویران جگہوں پر رہنے کا شوق کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی اداسی اور ویرانے کی اصل وجہ بتانے جا رہے ہیں، جو اسے انسانوں سے دور لے گئی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق کی ایک ملاقات سے، جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا امام، یہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اداسی کیوں بسی رہتی ہے؟ امام جعفر صادق نے جو جواب دیا وہ دل کو ہلا دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ کبھی خوش رہتا تھا، آباد بستیوں میں اڑتا تھا، مگر ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ سن کر وہ شخص بے تاب ہو کر عرض گزار ہوا، یا امام، وہ کیسا واقعہ تھا؟ تب امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ الو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ جب کربلا کا غمناک واقعہ پیش آیا تو یہ الو 9 محرم کی رات میدان کربلا جا پہنچا۔ وہاں اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، کل جو قیامت ٹوٹنے والی ہے وہ تم سے برداشت نہ ہوگی، بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر الو نے روتے ہوئے عرض کی، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ امام حسین نے اس کی سچائی دیکھتے ہوئے اسے رکنے کی اجازت دے دی، اور یوں الو نے وہ سارا دردناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیسے یزید کے لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، کیسے ان کا سر تن سے جدا کیا اور لاشوں کو پامال کیا۔ وہ ظلم، وہ شفقت، وہ صبر، وہ قربانی، یہ سب اس معصوم پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے الو کا دل انسانوں سے نفرت سے بھر گیا، اور اس نے عہد کیا کہ اب کبھی انسانوں کی بستیوں کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ویرانیوں کا باسی بن گیا۔ اب وہ ہر رات وہ غم میں ڈوبا رہتا ہے، اور صبح تک اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج بھی کئی لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے گھر کے قریب آ کر بول دے تو ایسے لوگ اسے آنے والی مصیبت کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض تو اس کی آواز سے ڈر کر گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، الو محض ایک پرندہ ہے، ایک مخلوق خدا ہے۔ اس کی آواز سے نہ آپ کو نقصان ہوگا اور نہ آپ کے گھر کو، چاہے وہ دن میں بولے یا رات میں۔ یہ محض ایک وہم ہے۔ محترم ناظرین، آئیں اب جانتے ہیں الو سے متعلق کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق۔ دنیا بھر میں الو کی تقریباً 205 اقسام پائی جاتی ہیں، مگر ان میں سے 2 اہم قسمیں ہیں، برن الو اور امول الو۔ الو انسانوں کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ یہ چوہوں، کیڑوں اور خرگوشوں کو کھا کر انسان کا اناج بچاتا ہے، اس لیے اسے انسانوں کا بہترین مددگار کہا جاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہوتی ہے، اور یہ اپنا گھونسلہ درختوں کے کھوکھلے حصوں میں یا ویران عمارتوں میں بناتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی گردن کو 270 ڈگری تک گھما سکتا ہے اور بغیر آواز کے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بدولت یہ اپنے شکار پر آسانی سے جھپٹ سکتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو کو لے کر مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ میں اس کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔
چین میں اسے پڑوسی کی موت کی نشانی مانا جاتا ہے، جبکہ ایران میں اگر الو اچھی آواز نکالے تو اسے خوشی کی نوید کہا جاتا ہے، اور وہ اگر چیخ جیسی آواز نکالے تو اسے بدشگونی مانا جاتا ہے۔ ترکی میں سفید الو کو نیک شگون سمجھا جاتا ہے مگر باقیوں کو نہیں۔ ہندوستان میں دیوالی پر جادو منتر کے ذریعے خوشحالی کے لیے الو کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ آخر میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی الو کے بارے میں یہ مشہور واقعہ سچ ہے؟ کیا کربلا کا منظر دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے ویرانیوں کا باسی بن گیا؟ تو ناظرین، یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ روایتی طور پر بعض شیعہ خصوصاً کامل زیارات جیسی کتابوں میں بیان ہوا ہے اور حضرت امام جعفر صادق سے منسوب ہے، لیکن علماء حدیث کی رائے کے مطابق اس روایت کی سند کمزور یعنی ضعیف ہے اور اسے تاریخی یا شرعی عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ سنی کتب احادیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ الو یا پرندوں کی آواز میں نحوست تلاش کرنا جہالت کا طریقہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کو اہل بیت کی محبت، عقیدت اور کربلا کی عظیم قربانی کا ایک جذباتی تمثیلی اظہار سمجھیں، نہ کہ کسی شرعی حقیقت یا فطری حقیقت کا پیمانہ۔ یہ قصہ اگرچہ دل کو چھو جانے والا اور احساس سے بھرپور ہے، لیکن دین میں صحیح عقیدہ صرف ان احادیث اور واقعات پر قائم کیا جاتا ہے جو مستند، صحیح اور متفقہ ہو۔ الو بھی ایک خدائے مخلوق ہے، اس میں نہ کوئی نحوست ہے اور نہ ہی اس کی آواز کسی مصیبت کی دلیل، لہٰذا ہمیں عقیدت اور جذبات کو علم، عقل اور دین کی روشنی میں تولنا سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ صرف یعنی کہ ہماری محبت خالص ہو، بلکہ ہمارے عقائد بھی مضبوط بنیادوں پر ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مکمل ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معلوماتی اور جذباتی ویڈیو آپ کے دل کو ضرور چھوئے ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور ہماری محنت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔